السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مختصر سے خطبے کے بعد اس سے قبل کہ کچھ گزارشات عرض کروں، اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اپنے حبیب لبیب رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے کی، سمجھنے کی، قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا سیدھا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم۔ اب عزیزان گرامی، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ آج کل لوگوں نے اپنی عقلوں کے مطابق بنا لیا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کے بال کمر تک چلے جائیں، ولی وہ ہوتا ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں تینوں انگلیوں پر انگوٹھی ہو۔ جس کے پانچوں انگلیاں پر انگوٹھی ہو وہ قطب ہو گیا، جس کی ساتوں انگلیوں پر انگوٹھی ہو وہ ابدال ہو گیا، اور جس کی 10 انگلیوں پر ہو وہ پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا۔ اب اگر آپ کسی سنی کو پوچھیں کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں تو سنی بے ساختہ بول اٹھتا ہے کہ آسمان ولایت کے بدر منیر، میرے تاج شریعت محدث کبیر، ایک احمد رضا کا ہے لخت جگر اور ایک امجد علی کا ہے نور نظر، آفتاب رضا دونوں ہیں بے نظیر، میرے تاج شریعت محدث کبیر۔ عزیزان گرامی، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، یہی سب سے بڑی طاقت ہے، یہی سب سے بڑی قوت ہے، یہی سب سے بڑی عظمت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا سب سے بڑی رفعت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے، اور اولیاء اللہ کو رضائے الہی حاصل ہوتی ہے۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شہنشاہ وقت سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ کسی طاقتور سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ جابر سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں کسی درندے سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سانپ اور اژدہا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ شیر یا چیتا سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں دریا کی طغیانی سے نہیں ڈرتے، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، دنیا کی کسی چیز سے نہیں ڈرتے، بلکہ دنیا کی ہر چیز اللہ کے ولی سے ڈرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اولیاء اللہ کی پہچان کیا ہے؟ ولی کی پہچان یہ ہے
کہ ان کا چہرہ دیکھنے سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یاد آئے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر لمحہ سنت مصطفیٰ پر گزرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ پرخار وادیوں میں نگاہ شفقت ڈالے تو لالا زار بن جائے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ہر کام رضائے الہی کے لیے ہوتا ہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی سے دشمنی کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے، کسی سے دوستی کرے تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ نعمتیں ملے تو شکریہ ادا کرے، نعمتیں نہ ملے تو شکریہ ادا کرے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ ہر حال میں رضائے الہی پر راضی رہے۔ ولی کی پہچان یہ ہے کہ کسی بھی حالت میں زبان پر شکوہ شکایت نہ لائے، اس لیے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ صبر و شکر کا سراپا مجسمہ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر کوئی ولی پتھر کو سونا کہہ دے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ ولی اگر دریا سے راستہ دینے کے بارے میں کہے تو وہ راستہ دے دیتا ہے، اس لیے کہ زبان تو ولی کی ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بات خدا کی ہوتی ہے۔ اس لیے ولی جو کہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے اولیاء کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ ہر دور میں ولی کا ہونا بہت ضروری ہے، ہر ملک میں ولی کا ہونا ضروری ہے، ہر شہر میں ولی کا ہونا ضروری ہے، جس کے ماتحت اس شہر کا نظام چلتا ہے، جس کے صدقے و طفیر میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، جس کے وجود کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی آنے والی آفات کو دور فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے اللہ سبحانہ و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے وسیلے سے نامرادوں کو مرادیں ملتی ہیں، جس کے وسیلے سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ دنیا سے برائیاں ختم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے ولیوں کو بھیجتا ہے، جو تلواروں سے نہیں بلکہ اپنی نظروں سے تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا والوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اگر ہم ایسے اللہ کے کامل ولیوں سے دور رہیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی محرومی ہے۔ عزیزان گرامی، آج ایک طبقہ آپ کو ایسا بھی ملے گا جس نے ہر کسی کو اللہ کا ولی مان لیا، ہر کسی ناچنے گانے والے سوشل میڈیا کے ہیروؤں کے پیچھے لگ گئے، اور ایک طبقہ ایسا ہے جو بالکل اولیاء اللہ کا ہی منکر ہو گیا۔ جو ایسے جاہلوں کے پیچھے لگ گئے وہ بھی برباد ہو گئے، اور جنہوں نے حقیقی اولیاء کا انکار کیا وہ بھی برباد ہو گئے۔ ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ایمان اور تقوی آپ کو بدرجہ کمال ملے، وہاں اپنی محبتوں کا ربط قائم کریں، اور ہر وہ شریعت کا باغی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن، جو اولیاء کے روپ و لباس میں آ کر لوگوں کی عقیدتیں لوٹتے ہیں، جن کا طرز زندگی اور عمل سے شریعت کی مخالفت ہو رہی ہو، نہ ایسوں کو سپورٹ کریں اور نہ ان کی قربت میں بیٹھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو ان جیسے جاہل پیروں سے حفاظت فرمائے۔ کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، وما علینا الا البلاغ المبین۔